بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے اس منظر کا جہاں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوں اور ان کے سامنے ایک روشن چہرہ، نرم لہجہ لیے ایک آواز اٹھے جو کہہ رہی ہو، اے لوگوں سن لو، شاید اس حج کے بعد میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ دل کانپ اٹھے، آنکھیں چھلک جائیں اور یہ آواز ہر مسلمان کے لیے بن جائے ایک آخری وصیت۔ یہ تھا حجۃ الوداع، وہ الوداعی حج جہاں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو مکمل کیا اور انسانیت کو اس کا اصلی چہرہ دکھایا، جہاں کوئی تخت نہیں تھا، کوئی تاج نہیں تھا، صرف ایک اونٹنی تھی اور ایک سفر تھا، سادگی سے بھرا ہوا مگر پیغام سے لبریز۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے وہ آخری خطبہ جو نسل، رنگ اور ذات کی دیواروں کو گرا گیا، وہ دعا جو آج بھی کعبہ کے سامنے گونج رہی ہے، اور وہ الفاظ جو قیامت تک ہر مسلمان کے لیے پیغام اور امانت ہیں۔ اگر آپ کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دھڑکتا ہے تو اس ویڈیو کو ایک بار نہیں بار بار دیکھیے، کیونکہ یہ صرف ایک حج نہیں، ایک الوداع تھا جس کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں تھا۔ ہجرت کا 10واں سال سالوں میں سب سے زیادہ اہم اور یادگار، یہ وہی سال تھا جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا۔ جب ذوالقعدہ کی 10 تاریخ کو آپ نے لوگوں کو بتایا میں حج کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، تو پوری عرب سرزمین میں یہ خبر ایسے پھیل گئی جیسے بجلی کی چمک۔ ہر کوئی اس کوشش میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس سفر میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے اور حضور کے ساتھ حج کی شہادت حاصل کر سکے۔ ہر کونے سے لوگ امڑ پڑے، اس کرو ادب میں ڈوبے ہوئے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہونے سے پہلے کا وہ لمحہ، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن غسل کیا، احرام کے لیے تہبند اور چادر باندھی، ظہر کی نماز مسجد نبوی میں ادا فرمائی اور پھر اونٹنی کسوہ پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر خوشبو لگائی۔ کتنا ادب اور محبت بھرا منظر تھا وہ جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کی تو ایسا لگا جیسے پورا عرب طلبگار ہو اٹھا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جہاں تک نظر جاتی تھی صرف لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے، آگے پیچھے دائیں بائیں انسانوں کا ایک سمندر امڑ آیا تھا۔ کسی روایت میں 1,40,000 اور کسی میں 1,24,000 مسلمانوں کے شامل ہونے کا ذکر ملتا ہے جو حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے، آپ کے قریبی رشتہ دار خوشی سے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے، کسی کو آگے بٹھایا، کسی کو پیچھے، کسی کو اپنی اونٹنی پر سوار کیا۔ کیسی انسانیت کی بلندی تھی کہ جو بھی پاس آیا محبت سے شفقت ہوا۔ کعبہ شریف میں داخل ہوتے وقت جب آپ نے حجر اسود کو چوما، کبھی ہاتھ سے کبھی لاٹھی سے اشارہ کیا اور پھر اس لاٹھی کو چوما، کبھی اپنے مبارک ہونٹوں سے اسے بوسہ دیا۔ طواف میں رمل کیا، تیز چلنا جوش اور ارادے کی علامت ہے۔ صحیح صفا سے مروہ کرتے وقت آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ مینا کی طرف روانہ، مینا میں 5 نمازیں ادا کیں، پھر 9ویں ذی الحجہ جمعہ کا دن عرفات پہنچے۔ یہیں آپ نے وہ ایتہاسک خطبہ دیا جس نے انسانیت کی پوری صورت ہی بدل دی۔ یہاں ہم آپ کو حجۃ الوداع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوارا دیے گئے خطبے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ لوگ دھیان سے سنیے،
جاہلیت کے تمام رسم آج میرے قدموں تلے کچلی جا رہی ہیں، اس سرکار دو عالم نے فرمایا، اور نہ کوئی اونچا نہ کوئی نیچا، سب برابر ہیں۔ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ کسی عربی کی ازگی کا کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت، صرف تقوی میں ہے۔ تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت اس شہر، اس مہینے اور اس دن کی طرح حرام محفوظ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم نے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، کل جب اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے؟ سب نے ایک ہی آواز میں جواب دی، ہم گواہی دیں گے آپ نے امانت ادا کر دی، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ، تو گواہ رہنا۔ اور یہ شبد آپ نے 3 بار ادا کیے، اور اسی لمحے وہی نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ اس کے بعد حج کے سارے ارکان، مزدلفہ کی رات شیطان کو کنکریاں، 100 اونٹوں کی قربانی، کچھ اپنے ہاتھ سے قربانی کا گوشت تقسیم کیا۔ آپ نے سر کے بال اتروا کر صحابہ میں تقسیم کیے۔ ہر لمحہ عبادت، اخلاص، سادگی اور سنت کی چاشنی میں بھیگا ہوا۔ غدیر خم کا وہ منظر جہاں آپ سرکار دو عالم نے تالاب کے پاس ارشاد فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں اور جلد ہی اللہ کا فرشتہ مجھے بلا سکتا ہے۔ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میرے اہل بیت، جس کا میں مولا، علی بھی اس کا مولا۔ یہ وہی منظر تھا جسے شیعوں نے توہین کیا، لیکن حقیقت شادی اور واضح ہے۔ اور آخر میں جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب پہنچے، ذوالحلیفہ میں رات بتائی اور پھر اپنی پیاری سرزمین مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے، تو میرے عزیز دوستوں، یہ وہ سفر تھا جو صرف ایک حج نہیں تھا، یہ رحمت للعالمین کا الوداع تھا، وہ الوداع جس کے بعد نہ کوئی دوسرا نبی آنے والا تھا اور نہ کوئی دوسرا خطوہ حج کا، نہ تخت نہ تاج، بس ایک اونٹنی اور اس پر سوار وہ مبارک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بادشاہی، سادگی اور فقیری کی تاج پوشی تھی۔ کیا دنیا نے اس سے زیادہ سچا بادشاہ کبھی دیکھا؟ جواب صرف ایک ہی ہے، نہیں۔ اگر آپ کے دل میں حضور سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اس ویڈیو کو پھیلائیے۔ بالکل ویسی ہی محبت کے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر کریں اور کمنٹ میں کہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے وفادار ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور اثردار اسلامی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔